اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا انٹروڈکشن ٹو بزنس کے حوالے سے جو ٹاپک ہے دیٹ از ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ بڑی کامن ہے دنیا کے اندر اینڈ سیم لائک ان پاکستان۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا بزنس ایک خاص لیول سے گرو کرتا ہے تو اس وقت سول پروپرائٹرشپ کو پارٹنرشپ میں بدلنا ان موسٹ آف دا کیسز لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ میں دو طرح کی لمیٹیشنز، میجر لمیٹیشنز ہیں۔ نمبر 1 اس کا کیپیٹل کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کیپیٹل چاہیے ہوتا ہے، اور سم ٹائم اتنا کیپیٹل ایک پرسن کے لیے ارینج کرنا، ایون فائنینسنگ کروانا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جو دوسرا موڈ یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے آئیں اور ان پارٹنرز کی مدد سے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کیپیبلٹی پرابلم۔ ایک پرسن کے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی کہ ایکسپینڈڈ بزنس کو لک آفٹر کر سکے، اس کے سارے پروسیسز کو اس طریقے سے چلا سکے، مینیج کر سکے، اس کو لک آفٹر کر سکے۔ تو پارٹنر نہ صرف کیپیٹل لے کے آتا ہے بلکہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کے ساتھ آتا ہے، اور وہ اس بزنس کو آگے بڑھانے میں اسی طریقے سے معاون اور ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو بڑی ریزنز ہیں، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن یہ دو بڑی ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ پارٹنرشپ بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ تو 1932 کا ایکٹ ہے، اس میں اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا پرسنز۔ ظاہر ہے جب آپ پارٹنرز بنتے ہیں اس کے درمیان پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے، اورل یا ریٹن فارم میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک قسم کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا پرسنز ہو ہیو ایگریڈ ٹو شیئر دا پروفٹ آف دا بزنس، جو اس بات پہ ایگریڈ ہو گئے ہیں کہ وہ بزنس کا پروفٹ کو شیئر کریں گے۔ نہ صرف پروفٹ کو شیئر کرتے ہیں بلکہ لاسز کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ بٹ جو 1932 کا ایکٹ ہے اس میں جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے میں اسی پہ رہتا ہوں ابھی۔ ریلیشن شپ بٹوین دا پرسنز ہے، اور وہ ریلیشن شپ کیسا ہے کہ وہ ایگری ہو گئے کہ بزنس کے پروفٹ کو شیئر کریں گے، اور یہ بزنس کیریڈ آن، یعنی یہ بزنس جو مینیج کیا جائے گا، چلایا جائے گا بائی آل، یہ سارے کے سارے پارٹنرز چلائیں گے، یا ان میں سے کوئی ایک یا کوئی پارٹنرز جو کہ میوچل کنسنٹ سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ پارٹنرز بزنس کو رن کریں گے۔ تو وہ جب بزنس رن کریں گے تو اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ کو وہ ایگریڈ اپان ریشیو کے تحت اس پروفٹ کو شیئر کریں گے اکارڈنگ ٹو 1932 ایکٹ۔ ہینے کیا کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا پرسنز ہو ایگریڈ ٹو کیری آن دا بزنس، جو ایگری ہو گئے ہیں کہ بزنس کو کیری آن کریں گے ان کامن ود اے ویو ٹو پرائیویٹ گین، تاکہ اس سے پرائیویٹ گین یعنی کہ پروفٹ حاصل کر سکیں۔ سمپل ورڈز میں کیا ہے کہ وین 2 or more persons may become joint owners with a view، joint owners ہیں لیکن اونرشپ میں اور پارٹنرشپ میں فرق ہے۔ اونرشپ تو صرف اونرشپ اگر کہیں تو آپ کے فادر کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے جو آپ کو جائیداد بھائیوں میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کی جوائنٹ اونرشپ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس ہو۔ پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرائمریلی بزنس ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اونرشپ ہو۔ تو اونرشپ ہے ود اے ویو ٹو کیری آن اے بزنس، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بزنس چلائیں گے ٹوگیدر، اکٹھے، اینڈ شیئرنگ دا پروفٹس ان ایگریڈ پروپورشنس، اور جو بھی پروفٹ ہوگا اس کو ایگریڈ پروپورشنس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دس از نون پارٹنرشپ، اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ میرے ویو کے اندر، اگر میرے پرسنل ویو کے مطابق، پارٹنرشپ از بیسیکلی دا ایگریمنٹ بٹوین دا 2 or more persons which who voluntarily accumulated یا joined together to carry on the business, to share the profits and the losses۔ صرف پروفٹس کی اگر بات کریں گے تو یہ نہیں ہے، پروفٹس بھی شیئر ہوتے ہیں، لاسز بھی شیئر ہوتے ہیں۔ تو ان تمام ڈیفینیشنز میں جو ایک چیز لیک کر رہی ہیں وہ ڈیفینیشنز، وہ لاسز کی بات ہے۔ بہرحال اتنی ڈیفینیشنز آپ کی اگر بک میں آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو مطلب پیپر کے اندر تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن اگر لاسز کی بات ساتھ کریں گے تو اس کو زیادہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گا یہ اس کا ڈیفینیشن۔ آگے ہم اس کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں۔
ڈسکس کرتے ہیں. ایڈوانٹیجز کو ہم جب بھی ڈسکس کریں گے تو اس کے ایڈوانٹیجز سول پروپرائٹرشپ اور کمپنی فارم آف آرگنائزیشن کے اگینسٹ کیا ہے. کچھ اس کے ایڈوانٹیجز سول پروپرائٹرشپ کے اگینسٹ ہیں، یعنی سول پروپرائٹرشپ کی نسبت پارٹنرشپ کیسے زیادہ ایڈوانٹیجز ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی، وہ اگلے کسی اور لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو اس میں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے، ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کی ایک کیریکٹرسٹک ضرور ڈسکس کریں گے. ایک دو باتیں ضرور میں بتاؤں گا کہ پارٹنرشپ ہمیں روزمرہ ارد گرد بہت سارے اپنے انوائرمنٹ میں نظر آتی ہے، جہاں دو سے زیادہ لوگ آپس میں ایک اورل ایگریمنٹ کے تحت بھی یہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور ریٹرن ایگریمنٹ کے تحت بھی ہوتا ہے. ریٹرن ایگریمنٹ عام طور پہ اسٹیمپ پیپرز جو ہوتے ہیں اس پہ کیا جاتا ہے. یہ نارملی 500 کے اسٹیمپ پیپرز پہ یہ ایک ڈیڈ لکھی جاتی ہے، ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے پارٹنرز کے درمیان، اور اس کو باقاعدہ پھر رجسٹرڈ بھی کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں تو اس کے زیادہ فوائد ہوتے ہیں. یعنی ان کیس کہ آپ لون اپلائی کرتے ہیں، یا ان کیس جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ٹائم ٹو ٹائم ریلیکسیشنز ملتی ہیں ٹیکسز میں اور دیگر چیزوں میں، تو وہ پھر زیادہ اس میں ایڈوانٹیجز ہوتا ہے اگر آپ اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں پارٹنرشپ کو. تو یہ پارٹنرشپ ہے اور اس کی رجسٹریشن کے بینیفٹس ہیں اپنے. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کو. سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج آتا ہے وہ ایزی فارمیشن ہے. اس کو فارم کرنا ایزی ہے. اب کس کے مقابلے میں ایزی ہے؟ اگر اس کو ہم ڈسکس کریں، سول پروپرائٹرشپ کو کمپیئر کریں، تو سول پروپرائٹرشپ کو فارم کرنا، یعنی اس کو اسٹیبلش کرنا اس بزنس کو، وہ زیادہ ایزی ہے بنسبت پارٹنرشپ کے. جب ہم پارٹنرشپ کا ایڈوانٹیج ڈسکس کریں گے تو ہم کمپیئر کریں گے اس کو کمپنی فارم آف آرگنائزیشن کی نسبت. تو کمپنی فارم آف آرگنائزیشن کی نسبت پارٹنرشپ کو اسٹیبلش کرنا، اس بزنس کو اسٹیبلش کرنا ایزی ہے، کیونکہ اس میں کم لیگل فارمیلٹیز انوالوڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو کمپنی فارم آف آرگنائزیشن. اس کے لیے اگر آپ کا اورل ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، زبانی کلامی پارٹنرز میں بھی ہو جاتا ہے، تو پارٹنرز اس بزنس کو کیری کر سکتے ہیں. ایک چیز جو پہلے اس میں سٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں بتانا مجھے یاد نہیں رہی، ابھی میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ کتنے پارٹنرز ہو سکتے ہیں. تو بینکنگ فارم آف آرگنائزیشن اگر آپ کا ہے تو اس میں میکسیمم پارٹنرز کی تعداد 2 یعنی منیمم ہے، اور میکسیمم 10 تک جاتی ہے. اور اگر دیگر آرگنائزیشنز ہیں تو اس میں پھر 20 تک پارٹنرز کی لمٹ ہے. یعنی 2 سے لے کے 20 تک پارٹنرز جو ہیں وہ ایگریمنٹ میں آ سکتے ہیں. نارملی کم ہوتا ہے ایسا کہ 20 ہوں، 2 ہوتے ہیں، 3 4 5 تک بھی ہیں، لیکن کم ہوتا ہے کیونکہ پارٹنرشپ جتنی ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں پھر اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی لگتی چلی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کوئی ڈیسیژنس کرنے ہیں، جیسے آپ نے بزنس کے لیے کچھ آگے، تو سب پارٹنرز کی کنسنٹ لینا، پھر اس طرح کا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آگے کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں جب پارٹنرشپ زیادہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے 2 3 4 تک پارٹنرز، 5 تک پارٹنرز ہوتے ہیں. اس سے زیادہ پارٹنرز نارملی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے، لیکن قانون کے اندر جو ہے وہ 20 تک، اور بینکنگ فرم میں 10 تک کی رکھی جا سکتی ہے. ایزی فارمیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ایزی فارمیشن میں ویل کمپیئر دس پارٹنرشپ ود دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن اینڈ لو لیول آف لیگل فارمیلٹیز اینڈ legal requirements are involved in this partnership form as compared to the company form of organization. کیونکہ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن میں ہمیں زیادہ ڈاکومنٹیشن ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کمپنی فارم آف آرگنائزیشن پڑھیں گے تو میں وہاں پہ تفصیل سے ڈسکس کروں گا، یہاں ٹائم کی شارٹیج ہے. لارجر کیپٹل پارٹنرشپ کا ایک اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وی کین ارینج دا لارجر کیپٹل. لارجر کیپٹل کین بی ارینج تھرو پارٹنرشپ ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، بیکاز ان سول پروپرائٹرشپ دیر از اونلی ون اونر, and it is major limitation of the one owner that he can arrange the capital to some extent, to a limited extent. But if you want to expand your business to some higher level, then it is possible that one should admit new partner to get more and more capital. تو کیپٹل اس میں آ سکتا ہے. تو کیپٹل پارٹنر بھی لے کے آ سکتا ہے. دوسرا کیپٹل فائنینسنگ کے ذریعے بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. جب آپ پارٹنرشپ میں بھی چونکہ لائبلٹی ان لمیٹیڈ ہوتی ہے، ان لمیٹیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بزنس کو لاسز ہوتے ہیں تو جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے پرسنل ایسٹس جاتے ہیں، تو جو آپ کو فائنینس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ان کے لیے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر بزنس فلاپ بھی ہو گیا تو ان کے پرسنل ایسٹ سے وہ اپنا جو لون ہے وہ ریکور کر سکتا ہے جو اس نے ڈیٹ کی شکل میں آپ دیا ہے.
کریڈیٹر سیٹسفائی ہو سکتے ہیں پرسنل ایسیٹ سے. تو اس وجہ سے یہ کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہوتا ہے لوگوں کا اس بزنس فرم کو پیسے دینا, کیونکہ پارٹنرز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اگر ایک کے ایسٹس بھی کم ہے تو دوسرے کے ایسٹ سے بھی وہ کیپٹل ریکور کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ یعنی ایکویٹی بھی زیادہ ارینج ہو سکتی ہے, اور ایکویٹی میری پارٹنرز جو اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں, اور فائنینسنگ بھی یعنی قرضہ بھی زیادہ مل سکتا ہے. کریڈٹ فیسلٹی پھر وہی بات آ گئی کہ کریڈٹ فیسلٹی اس کو زیادہ سول پروپرائٹرشپ کی نسبت اس کی کریڈٹ فیسلٹی زیادہ بہتر ہے. اور اگر کمپنی فارم آف دیکھیں تو وہ پھر وہاں ایڈوانٹیج نہیں بنتا, کیونکہ کمپنی کو اس سے زیادہ کریڈٹ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. تو جب بھی ہم ڈسکس کریں گے کریڈٹ فیسلٹی کو, وی ول ڈسکس اینڈ کمپیئر دس ایڈوانٹیج ود دی سول پروپرائٹرشپ, بیکاز مینی پرسنز آر انوالوڈ ان سچ ٹائپ آف بزنس, پارٹنرز آر مینی. تو وہ پھر کریڈٹ فیسلٹی ہر ایک کی اپنی ایک کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے پارٹنرز کی. تو اس کریڈٹ ریٹنگ کا اس کی ساکھ ہر پارٹنر کی اپنی ایک ساکھ ہوتی ہے, تو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے اور کریڈٹ ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. سیلف امپلائمنٹ پارٹنرشپ میں بھی, یہ سول پروپرائٹرشپ میں بھی ہم ڈسکس کیا, وی آر اگین ڈسکسنگ دس اسپیکٹ. سیلف امپلائمنٹ, مور پارٹنرز امپلائے دیم سیلوز ان دیئر فارمز. تو وہ ایک قسم کی ان کے لیے امپلائمنٹ بھی ہے, ان کا اپنا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں جب بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنی پیج یا اپنا کچھ ڈرائنگس کا سلسلہ رکھتے ہیں, تو سیلف امپلائمنٹ مل جاتی ہے. جوائنٹ ایفرٹس پانچواں پوائنٹ ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک سے زیادہ پارٹنرز مل کے کام کر رہے ہیں تو جوائنٹ ایفرٹس سے زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں. نمبر 1, ایک پرسن اس ون پرسن, یعنی ہم اس کو سول پروپرائٹرشپ سے ڈسکس کریں, ون پرسن از ناٹ کیپیبل ٹو لک آفٹر آل دا بزنسز. And second point, he may not have the abilities of marketing, financing, accounting and other processes of the business. نہ اس کو پروڈکشن کا ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے اندر پروڈکشن کو دیکھنے کی بھی فیسلٹی کی بھی کیپیبلٹی ہو, فائنینسنگ کی بھی ہو, اس کے اندر اکاؤنٹس کو مینیج کرنے کی بھی اور اس کو لک آفٹر کرنے کی بھی کیپیبلٹیز ہوں اور اسکلز ہوں, اور اس کو مارکیٹنگ کی بھی کیپیبلٹیز اور اسکلز ہوں, ڈیزائنس کی بھی, ریسرچ اینڈ ڈیزائن ٹیکنیکل اس کے اندر ایکسپرٹیز بھی ہوں. ایسا نہیں ہوگا. تو جب جوائنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں میں کچھ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اینڈ دس از بیسیکلی دا بلینڈ آف ڈفرنٹ کیپیبلٹیز اینڈ ڈفرنٹ انرجیز آل ٹوگیدر. تو یہ بلینڈ جو ہوتا ہے یہ اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. تو یہاں پہ آگے 6 پوائنٹ پہ اسکلڈ ورکرز آ جاتے ہیں. تو دوسرا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اسکلڈ ورکرز وین یو آر گوئنگ ٹو ہائر دا اسکلڈ ورکرز یو نیڈ مور منی, اینڈ partnership has the advantage of the sole proprietorship that it can have more capital, and this capital may be used to acquire the services of the skilled workers. تو آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو اچھے ورکرز آ سکتے ہیں. اگلا جو ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے وہ مائنارٹی پروٹیکشن ہے. مائنارٹی پروٹیکشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی پالیسی ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں تو تمام پارٹنرز مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پارٹنر کی 18 سال سے کم عمر ہے تو وہ اس پالیسی میکنگ میں وہ شامل نہیں ہو سکتا. مائنر کیا ہوتا ہے؟ مائنر وہ پارٹنر ہوتا ہے جس کی ایج 18 سال سے کم ہو. تو اس مائنر پارٹنر کی پروٹیکشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ بھی بیٹھتا ہے پالیسی میکنگ میں, کیونکہ پارٹنرز مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس میں اپنی رائے کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مائنارٹی پروٹیکشن ہوتی ہے. دوسری, جس کے شیئر کم ہے, ایک بندے کا شیئر جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے اور ایک بندے کی شیئر کی ویلیو کم بھی ہے, تو پارٹنر بہرحال وہ ہے, تو اس کم ویلیو والا شیئر والا بھی اپنی سین رکھتا ہے, اپنی رائے رکھتا ہے, اور اس رائے کا اظہار کرتا ہے اور اس کی رائے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. پھر آتا ہے پرسنل انٹرسٹ. جو پارٹنرز زیادہ ہوں گے تو سارے پرسنل انٹرسٹ سے کام کریں گے, بیکاز اٹ از دیئر اون بزنس. تو ایوری پرسن ول پور اٹس انٹرسٹ, کمپلیٹ انٹرسٹ ان دا بزنس, اینڈ ٹو گرو اینڈ ایکسپینڈ اٹس پروسیسز, اینڈ اٹس بیکاز اس کا ڈائریکٹ اسٹیکس انوالو ہیں. if the business is expanded and it is going at the higher level, so he will get more money and more dividends.
تو اس طریقے سے اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں تو وہ پرسنل انٹرسٹ لیتا ہے مالک. اس کی بجائے اگر جتنے آپ مرضی ورکرز رکھ لیں اور اسکلڈ ہوں یا پروفیشنل بھی رکھ لیں تو ان کا اپنا وہ اس طرح کا اسٹیک نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ کا اپنا بزنس ہو, تو پارٹنر کا اپنا بزنس ہوتا ہے. اچھا, پروڈکشن ٹو مائنر کی پروڈکشن وہی بات ہے کہ جو پارٹنر 18 سال سے کم عمر کا ہے اس کو مائنر کہتے ہیں, اس کو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے, اور پارٹنرشپ میں اس کو کمپلیٹ پروڈکشن حاصل ہوتی ہے. یعنی ایک تو وہ جو آئی ٹولڈ یو ارلیئر دیٹ ہی کین ہی کین ہیو دا سین, ہی کین رجسٹر ہز opinion in any matter which is being decided in a meeting, پہلی بات. اور سیکنڈلی اس کو پروڈکشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو پارٹنرشپ کے اندر جو اس کا شیئر ہے وہ پروفٹس میں شریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لاسز میں چونکہ اس کے ڈیسیژنز رائے تو دے سکتا ہے, لیکن ڈیسیژنز جو ہے وہ بہرحال جو بالغ پارٹنرز 18 سال سے زیادہ عمر کے انہی کی رائے پہ ہوتا ہے, تو اس کو پروفٹ کے اندر شریک کیا جاتا ہے. لاسز میں اس کا شیئر نہیں ہوتا, تو یہ اس کو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے. پھر بزنس ایکسپینشن, ڈیفینیٹلی اس کا پارٹنرشپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو گیٹ مور کیپٹل فرام دا ڈفرینٹ سورسز ایز ویل ایز دا کیپیبلٹیز. سو بوتھ دا تھنگز, دا کیپیٹل اینڈ دا کیپیبلٹیز ہیلپ ٹو ایکسپینڈ دا بزنس. تو یہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں بہت معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے. چینج ان بزنس, اچھا جب بھی بزنس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے, مطلب اس کو کمپیئر کریں گے آپ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن سے. اف یو وانٹ ٹو کمپلیٹلی چینج دا بزنس, فار ایگزامپل یو آر ان کلوتھنگ بزنس, یو وانٹ ٹو چینج دا بزنس, فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو گو ان فوڈ بزنس, ہوٹلنگ میں جانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی, تو سارے پارٹنرز بیٹھیں ایک ڈیسائیڈ کر لیں اور الٹیمیٹلی بزنس کو چینج کر دیں. دس از ناٹ اے میجر ایشو ان پارٹنرشپ, بٹ ڈیفینیٹلی پارٹنرز کو ایگری کرنا اور ان کی کنسنٹ لینا یہ لازمی چیز ہوگی. اگر پارٹنر ایگری ہو جاتے ہیں پھر پرابلم نہیں ہے. بٹ ایز کمپیئر ٹو دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن, اف یو وانٹ ٹو چینج دا بزنس یو آر سپوز ٹو چینج دا میمورینڈم آف ایسوسیشن آف دا کمپنی. جو کمپنی کا میجر بلکہ آئین کہیں کمپنی کے آئین کو تبدیل کرنا ہوگا, اور کمپنی کو آئین کو تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے. جس طرح ملک کے آئین کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے, سارے لوگوں کی رضامندی سے, یعنی جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی سارے وہ سب کی رضامندی ہونا ضروری ہوتی ہے, میجر لوگوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کمپنی فارم آف آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہوتی ہے. اس میں بھی شیئر ہولڈرز جتنے ہوتے ہیں وہ اینول جنرل میٹنگ کے اندر شیئر ہولڈرز کی اتنی ہی رائے جو ہے اس کو میمورینڈم کی تبدیلی کے لیے آئے گی تو پھر جا کے ہوگا, اور تمام شیئر ہولڈرز کا اس رائے سے متفق ہو جانا یا میجر چنک کا متفق ہو جانا اٹس اے پریٹی ڈیفیکلٹ بزنس. تو اس وجہ سے پارٹنرشپ میں بزنس کو چینج کرنا آسان ہے. پارٹنرز تھوڑے ہوتے ہیں تعداد میں, وہ ایگری ہو جائیں تو بزنس تبدیل کیا جا سکتا ہے. تیسرا, اگر بزنس کو دیکھیں تو ایک ایڈوانٹیج اس کا بزنس سیکرٹس بھی ہے. یہاں بھی میں ول ڈسکس اینڈ کمپیئر اٹ ود دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن, ناٹ ود دا سول پروپرائٹرشپ. سول پروپرائٹرشپ میں سب سے زیادہ سیکریسی مینٹین ہو سکتی ہے, اس سے کم لیول کی بٹ کمپنی سے زیادہ لیول کی سیکریسی مینٹین ہوتی ہے اس میں پارٹنرشپ میں, بیکاز پارٹنرز جو ہوتے ہیں ان کی تعداد بہرحال لمیٹیڈ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا شیئر ہولڈرز آف دا کمپنی. اور دوسرا, کمپنی جو ہوتی ہے اس کو ہر صورت میں سال کے اینڈ تک اپنے تمام کے تمام ایسٹس کو اور تمام کی تمام اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہر صورت پبلک کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بینکس جو ہیں وہ مختلف اخبارات میں وہ چھاپتے ہیں وہ اپنی سالانہ رپورٹس جو ہوتی ہیں, تو کمپنی پارٹنرشپ میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, تو آپ کی سیکرٹس رہ سکتے ہیں. اچھا, مورل پروٹیکشن اس طریقے سے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہیں, کچھ ہزار یا کچھ لاکھ روپے بھی ہیں, تو اس طریقے سے بھی آپ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ مل کے آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اور کسی نہ کسی لیول پہ آپ اونرز بن سکتے ہیں اس بزنس کے. تو اس طریقے سے آپ کو ایک مورل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اچھا, پھر آگے آ جاتا ہے رسک شیئرنگ کی بات کرتے ہیں. تو جس طرح آپ ایڈوانٹیج ہے کہ پروفٹ شیئر کرتے ہیں, اور اس طرح ایک اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ رسک سارا آپ کا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ کچھ ملینز کے ساتھ ایک بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیسہ اگر نقصان ہو جاتا ہے تو سارے کے سارا آپ کا ہوگا. ڈیفینیٹلی اف دیر آر 2 or maybe 3 or 4 partners, so risk would be divided among all the partners, agreed upon between them. تو جیسا بھی انہوں نے ایگری کیا ہے اس کے حساب سے ان کا رسک بھی شیئر ہو جاتا ہے, ایک کا نہیں ہوتا.
اچھا، پارٹنر کو ڈیزالو کرنا، پارٹنرشپ کو ڈیزالو کرنا بھی آسان ہوتا ہے جب پارٹنر سارے مل کے بیٹھیں گے اور الٹیمیٹلی ڈیسائڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ دس بزنس، تو وہ اس بزنس کا آخری دن ہوگا اور اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ، تو بس وہ ڈیزالو ہو جائے گا اور اس میں کچھ ہی فارمیلٹیز استعمال ہوتی ہیں. بٹ ایز کمپیئر ٹو کمپنی فارم آرگنائزیشن، اف کمپنی وانٹس ٹو ڈیزالو اٹس آپریشن اینڈ بزنس، تو a liquidator is appointed and it is normally a chartered accountant، اور اس لیکویڈیٹر کے انڈر پوری ٹیم ورک کرتی ہے اور اس کو اچھا خاصا لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، کچھ کم از کم بھی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی سال لگتے ہیں اس کمپنی کو اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کرنے میں. اس کو ڈیزالو کرنا، وائنڈ اپ کرنا آسان ہوتا ہے. یہ اس کے آگے آتے ہیں ایڈوانٹیجز. نو ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں. تو ڈس ایڈوانٹیجز، اس کا لمیٹڈ کیپٹل ہے، جہاں اس کا کیپٹل لارج تھا یہاں اس کا لمیٹڈ کیپٹل ہے. بٹ وین وی کمپیئر دس کیپٹل ود دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن، دا لمیٹیشنز آر دیئر. یہی وجہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ایکسپینڈ دا بزنس ٹو سم نیشنل لیول اینڈ انٹرنیشنل لیول، you are supposed to transform your partnership to the company form of organization because you have the limitations of the capital. تو کیپٹل جو بزنس ایکسپینڈ ہونا ہے تو پھر آپ کی لمیٹیشنز یہ سامنے آتی ہیں، تو یہ لمیٹیشنز ہے. دوسرا، unlimited liability of the partner is always there as compared to the company form of organization where the liability of the shareholder is limited. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر کمپنی کو نقصان ہوگا تو جتنا پیسہ آپ کا شیئرز کی شکل میں کمپنی میں لگا ہوا ہے وہی جائے گا، آپ کی پاکٹ سے کوئی خرچہ نہیں ہوگا اگر کمپنی کے ایسٹس بیچ کے بھی کریڈیٹر سیٹسفائی نہیں ہوتے تب. جبکہ پارٹنرشپ اگر آپ کی ہوئی ہے تو اگر آپ کا بزنس وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اور پارٹنرز کے کلیم سیٹسفائی نہیں ہوتے، آپ ان کے پیسے پورے نہیں ہوتے، تو پھر پرسنل ایسٹس پارٹنرز کے بھی بیچیں گے اور اس میں بھی موٹی مرغی پہلے پھنسے گی. نمبر 3 از اے ڈیلے ان ڈیسیژنس. Secondly, now we will compare this delay in decisions with the sole proprietorship. Sole proprietorship, one person is the decision maker and he can quickly decide the things. The prompt decisions are the major, characteristics of the sole proprietorship as compared to the partnership. So partnership may definitely delay hota hai because the decisions are taken by at least two or more than two persons who are the partners. So there are the chances that decisions may be delayed in this regard. تو اگر چانسز آف فراڈ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ اپنے آپ سے تو چانسز فراڈ نہیں کرے گا. سول پروپرائٹرشپ کی بات کروں، جب دو یا دو سے زیادہ لوگ انوالو ہوں گے تو فراڈ کے چانسز ہوتے ہیں اور یہ ہمیں نظر آتے ہیں پارٹنرشپ، تو فراڈ کے چانسز ہوتے ہیں. دوسرا آگے دیکھیں تو لمیٹڈ لائف ہے. وین وی کمپیئر دی پارٹنرشپ ود دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن، دا لائف آف دا بزنس از لمیٹڈ بیکاز پارٹنرشپ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ لمبی عرصے نہیں چلی ہیں اور کمپنیز کو 100 سال چلتی رہتی ہیں. کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، آگے شیئرز کسی اور کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، بیچ جا سکتے ہیں آپ اپنے شیئرز کو. جبکہ پارٹنرشپ میں جیسے ہی آپ اپنا شیئر ٹرانسفر کرنے پہ آئیں گے تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ٹرانسفر کریں گے تو پھر پارٹنرشپ ڈیڈ ختم ہو جائے گی. تو پارٹنرشپ ڈیڈ ختم ہوگی تو ایکچولی وہ پارٹنرشپ تو ختم ہو گئی. ویسے بھی نارملی جب بزنسز گرو کرتے ہیں تو درمیان میں کچھ ڈسپیوٹس پارٹنرز کے درمیان ارائز ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہم نے دیکھا ہے نارملی لائف میں کہ پارٹنرز بریک ہوتی رہتی ہیں، کمپنیز چلتی رہتی ہیں. ایکسپینشن پرابلم. اچھا، ایکسپینشن پرابلم بھی اس میں پرابلم ہے کیونکہ آپ کا کیپٹل لمیٹڈ ہوتا ہے جیسا کہ اوپر، تو لمیٹڈ کیپٹل کی وجہ سے آپ بزنس کو ایک خاص حد سے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا اس پارٹنرشپ کو ٹو دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن، اور پھر اس سے آپ شیئرز کو پبلک کو سبسکرپشن کے ذریعے پبلک سے پیسہ لے کے شیئرز دے کے ان کے بیچ کے پھر اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بٹ ان پارٹنرشپ اٹ از پریٹی ڈیفیکلٹ. یہ لمیٹیشنز ہے. سیکریسی بھی اس میں نہیں ہوتی. 7واں پوائنٹ ہمارا لیک آف سیکریسی. ڈیفینیٹلی پارٹنرز آر مینی ایز کمپیئر ٹو دا سول پروپرائٹرشپ، سو دیر آر چانسز دیٹ اینی پارٹنر کین لیک یور بزنس سیکریٹ، تو وہ سیکریسی اس طرح نہیں ہو سکتی. 8واں لیک آف پبلک کانفیڈنس. اس میں پبلک کا کانفیڈنس ایسا نہیں ہوتا. 2-3 وجہ ہیں. نمبر 1، اب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری پارٹنرشپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو وہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں کوسچننگ ہوتی ہے یہ وہ. جبکہ کمپنی کہے کہ ہم اپنے شیئرز اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور وہ کمپنی درمیانے درجے کی سکسیزفل کیوں نہ ہو تو بھاگ کے لوگ اس کے شیئرز خریدنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا کیونکہ پارٹنرشپ بہرحال
انرجسٹرڈ ہو یا رجسٹرڈ ہو، بہرحال اس کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں فراڈ کے اور اس طرح کی چیزوں کے، اور اس طرح کی لیگل پروٹیکشن بھی اس میں نہیں ہوتی جس طرح کی کمپنی فارم آف آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، ٹرسٹیبلٹی آف شیئر. یو کی ناٹ ٹرانسفر دا شیئرز آف دا پارٹنرشپ ٹو اینی ادر پرسن. فار ایگزامپل, if I am the partner and we are basically dealing with a business, if I want to share my business even to my child, even to my son, even this is not possible. Why? Because partnership deed میں دیکھیں نا ایک لیگل آرگومنٹ، لیگل جو فریم ورک ہے، جو لیگل ایک ایگریمنٹ ہے ہمارے درمیان، تو ایک اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے. اگر میں کہوں کہ میرا یہ شیئر جو ہے وہ اب میرا بیٹا اس کو ہولڈ کرے گا، تو باقی جو پارٹنرز ہیں، 2 یا 3 پارٹنرز ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈس ایگری کریں، تو ان کی کنسنٹ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں ہو سکتی. اچھا، ان کی کنسنٹ بھی اگر ہو تو پھر بھی وہ ایگریمنٹ، وہ جو ڈیڈ ہے اس پہ تو کراس لگ گیا نا، ایک نئی ڈیڈ بنے گی جس میں پھر اس کا نام آ جائے گا. تو ان اینی کیس آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا پارٹنرز. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر وہ کنسنٹ ان کی مل بھی جائے تو پھر بھی آپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ نیا لکھنا پڑے گا. تو اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے لیک آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کا بھی پرابلم آتا ہے. نارملی پارٹنرز یو کین سی اراؤنڈ یور سیلف دیٹ دا پارٹنرز آر ناٹ ویل کوالیفائڈ. نارملی دا پیپل ہو جوائن ٹوگیدر، وہ ایسے ہی ایک وینچر بنا لیتے ہیں اور پارٹنرشپ کرتے ہیں، نارملی انکوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور ان میں پھر وہ مینجمنٹ وہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹنرز میں کلیشز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پارٹنرشپ فلاپ، بزنسز بھی فلاپ ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈفرینس ان ویوز، اس میں یہ ہوتا ہے کہ if there are more than 2 people who are involved in any sort of business and they are not as much qualified as we see in company form of organization. So differences جو کہ ہر جگہ پہ لازم و ملزوم سے ہے، یہ ڈفرینسز ایسے فرکشنز پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے وہ نارملی پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی انکوالیفائڈ ہونا، ان کی سمجھ نہ ہونا. ادروائز ڈفرینسز آر آلویز دیئر. یعنی ڈفرینسز تو ہر جگہ پہ ہیں. سول پروپرائٹرشپ کو تو چھوڑ دیں، تو ایک بندے کا بزنس ہے. کمپنی فارم آف آرگنائزیشن when they are going to decide the policy, differences are there. And differences جو ہیں these are not bad in actual sense, but when these differences are louder and they become the personal grievances like things, تو پھر اس صورت میں پھر پارٹنرشپس جو ہوتی ہیں وہ، تو پارٹنرشپ میں اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پرسنل شکل اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، پھر اس میں لیگل ڈیفیکٹ بھی ہے کہ لیگل ڈیفیکٹ یہ ہے کہ پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ بھی کرایا جا سکتا ہے، ان رجسٹرڈ بھی کرایا جا سکتا ہے. ان رجسٹرڈ بھی رہنے دی جا سکتی ہے. آپ بس رجسٹرڈ نہیں کرایا، اورل ہی ہوئی، تو اس طرح بھی. جب اورل ان رجسٹرڈ ہے، خواہ وہ ریٹن بھی ہے یا اورل ہے، ان رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ نہیں کروائی گئی رجسٹرار کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیگل کور آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیگل پروٹیکشن نہیں ہے تمام پارٹنرز کو. تو لیگل پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ایک پرابلم ہے. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ اورلی ایک ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعد میں جب ان کے درمیان فرکشنز یا گریونسز پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ اس طرح کا ان کو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکتا، لوگوں کو پروٹیکشن اس طرح کا پارٹنرز کو نہیں مل سکتی. جو ذرا ڈر قسم کا پارٹنر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جتنا مرضی حق دبا لیتا ہے، اور ایسا ہمیں نظر آتا ہے آرگنائزیشن میں. تو ان رجسٹرڈ کا ایک لیگل ڈیفیکٹ رہتا ہے. تو یہ ہمارے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز آف پارٹنرز تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں جو کچھ بھی آپ کے کوشچنز آپ کے دماغ میں رائز ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں، اور جو بھی کوشچن آتے ہیں ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.